ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج میں پھر بھٹناگر شاداب آپ کی خدمت میں ایک نئی بحر کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا نام ہے بحر مشاکل، اور یہ دائرہ مشتبہ سے نکلتی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی آہنگ ایسا ہے کہ جو اردو شاعری میں کہیں کہیں نظم ہوا ہے، لیکن آہنگ ہے دلکش، لہٰذا اس کے بارے میں آپ کو مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ آئیے بحر مشاکل کو سمجھیں۔ بحر مشاکل بھی مرکب بحر ہے، جس کے بنیادی ارکان ہیں فاعلات، مفاعل، جن میں فائے وتد مفروق ہے، مفا وتد مجموع ہے، اور یہ مرکب بحر ہے۔ اس کا پہلا آہنگ دیکھیں، بحر مشاکل مسدس مکفوف مخفوف محذوف مقصور، وزن ہوا ہمارا فاعلاتو مفاعلو فعول یا فعولان۔ فعول اور فعولان کا یہاں بھی خلط جائز ہے۔ اب جو ہم مثال دیکھیں گے اس میں فعول آخری رکن میں نظم ہوا ہے۔ عارف حسن خان کے یہ دو مصرے دیکھیں، تیری یاد مجھے آہ ستائے، چاندنی جو سما اپنا دکھائے۔ تختی دیکھیں، تیری یاد، یہ گری، رے پہ زیر آ گئی، تیری یاد فاعلاتو، مجھے آہ مفاعلو، ستائے فعول۔ اب یہاں دیکھیں، ستا فو کے وزن پہ ہے، حمزے کے ساتھ جو یہ ہے یہ لن کے وزن پہ ہے۔ مصرع ثانی، چاندنی جو فاعلاتو، چاندنی جو پیش کی علامت ہم نے یہاں پہ تحریر کر دی ہے، جو تو کے مقابل ہے۔ اس کے بعد سما، نون غنہ شمار نہیں ہوگا، سما اپنا، سما مفا کے وزن پہ ہو گیا، اپنا ایلو کے وزن پہ ہو گیا۔ دکھائے فعول، یہاں بھی دکھا فو کے وزن پہ ہے، حمزے کے ساتھ یہ لن کے مقابل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں مصروں میں، مصرع اولا اور مصرع ثانی میں فعول نظم ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم فعول اور فعولان کے خلط کی مثال دیکھیں گے۔ یہ شعر حقیر فقیر کا ہی ہے کہ مجھ پہ شوخ نے پہم کیے ہیں وار، یہ بغیر گنے ہی میں سہوں گا۔ تختی دیکھیں، مجھ پہ شوخ فاعلاتو، نے پہم کی، اب کیے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نے پہم کی مفاعلو، یہ ہیں وار فعولان، یہاں رے ایک حرف ساکن زائد ہے، اس وجہ سے یہ فعولان ہو گیا ہے۔ مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، یہ بغیر فاعلاتو، گنے ہی میں، مفاعلو، میں یہ گرتی ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوا، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی۔ سہوں گا، بہت صاف ہے، فعول، یہاں بھی نون غنہ شمار نہیں ہوا۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مصرع اولا میں فعولان آیا، مصرع ثانی میں فعول آیا۔ ان دونوں کا خلط از روئے عروض جائز ہے۔ اس میں آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فعول اور فعولان، ان دونوں کو آخری رکن میں لانے سے جو ایک حرف ساکن کا اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا آہنگ قطعی متاثر نہیں ہوتا، لہٰذا عروض نے اس کی رعایت ہمیں دی ہے، اور اس کا فائدہ بھی
اٹھایا جاتا ہے اور اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب ایک مرتبہ میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ یہاں یہ ہمارا مسدس آہنگ ہے، اس میں پہلا رکن صدر ہے، دوسرا رکن حشو ہے، تیسرا رکن عروض ہے، اور مصرع ثانی میں پہلا رکن ابتدا ہے، دوسرا رکن حشو ہے، اور تیسرا رکن ہمارا ضرب ہے۔ مسمن آہنگ میں 2 حشو ہوتے ہیں اور مسدس میں 1 حشو ہوتا ہے، اور مربع آہنگ یعنی ایک مصرے میں 2 ارکان اور شعر میں 4 ارکان، لہٰذا اس صورت میں حشو نہیں ہوتا، حشو مفقود ہوتا ہے۔ اس طرح آج آپ نے بحر مشاکل کا آہنگ سمجھا، اور مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں جو مضاحف نظم ہوتے ہیں ان کا خلط بھی آپ نے دیکھا۔ اب دائرہ مشتبہ سے نکلنے والی بحر مشاکل کا بیان ختم ہوا۔ آئندہ سبق میں ایک نئی بحر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اور آخر میں آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے اس کی اطلاع دیں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں۔ اب اجازت دیں، آداب۔